Bismillahirrahmanirrahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. مظہر نور خدا رازدار مصطفیٰ الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام غزالی یا امام محمد الغزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی 4تھی اور آخری جلد جو کہ منجیات کے بارے میں ہے، یعنی وہ باطنی اوصاف جو انسان کی فلاح، نجات، کامیابی اور سعادت ابدی کا سبب بنتے ہیں، اس 4تھی جلد کی 10ویں اور آخری کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب ذکر الموت وما بعدہ، یعنی موت اور ما بعد الموت کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب ذکر الموت وما بعدہ، یعنی موت اور ما بعد الموت کا بیان۔ جس شخص کو موت سے شکست کھانی ہے، جس کی آرام گاہ قبر ہوگی، جس کے مونس او دمساز سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے ہوں گے، جسے منکر نکیر کی ہم نشینی ملے گی، قیامت اس کے وعدے کی جگہ ہوگی اور جس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ ہوگا، اس کے لیے اس کے علاوہ کچھ مناسب نہیں کہ وہ صرف موت کے متعلق سوچے، صرف موت کا ذکر کرے، صرف اسی کے لیے تیاری کرے، اسی میں تدبر کرے، اسی کا مشتاق ہو، اس کے علاوہ کسی چیز کا اہتمام نہ ہو، اس کے سوا کسی کا انتظار نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ زندگی ہی میں اپنے نفس کو مردہ تصور کرنے لگے اور خود کو قبر کے گہرے گڑھے میں لیٹا ہوا تصور کرے، اس لیے کہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے، بعید وہ ہے جسے آنا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دبائے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی چیز کا بار بار ذکر نہ ہو تو اس کی صحیح طریقے پر تیاری نہیں ہو سکتی، اور بار بار ذکر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک موت کی یاد دلانے والی باتیں سننے پر دھیان نہیں دیا جاتا۔ یہاں ہم اسی لیے موت، اس کے مقدمات، اس کے ملحقات، آخرت، قیامت، دوزخ اور جنت کے احوال کا ذکر کرتے ہیں تاکہ بندہ اس کے لیے تیاری کر سکے، کیونکہ سفر کا وقت آ پہنچا ہے، زندگی مختصر ہوتی جا رہی ہے، اب بہت تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1۔ ان لوگوں سے ان کا وقت حساب نزدیک آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے ہیں۔ پہلا باب، ہم موت کے متعلقات کو 2 بابوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلے باب میں موت سے پہلے کے واقعات اور توابع سے لے کر سور پھونکنے تک کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ پہلا باب 8 بیانات پر مشتمل ہے۔ موت کا ذکر اور اسے کثرت سے یاد کرنا۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں منہمک ہوتا ہے، اس کے فریب میں مبتلا
ہوتا ہے اور اس کی شہوات کی محبت میں غرق رہتا ہے، اس کا قلب یقینی طور پر موت سے غافل ہوتا ہے، کبھی اس کی زبان پر موت کا ذکر نہیں آتا، نہ دل میں اس کا خیال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی اس کے سامنے ذکر بھی کرتا ہے تو نفرت سے منہ موڑ لیتا ہے اور اس ذکر کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم یردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 8۔ آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے یعنی خدا کے پاس لے جائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دے گا۔ پھر آدمی تین طرح کے ہیں، بعض وہ ہیں جو دنیا میں ڈوبے ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جو ابتداً توبہ کر رہے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو انتہائی معرفت رکھتے ہیں۔ پہلی قسم میں جو لوگ ہیں وہ موت کا ذکر نہیں کرتے، اور کبھی ذکر بھی کرتے ہیں تو اس کے ذکر کو دنیا کی جدائی کے افسوس کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں اور اس کی خدمت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ موت کا اس انداز میں ذکر ان لوگوں کو اللہ تعالی سے اور دور کر دیتا ہے، اور توبہ کرنے والے موت کا ذکر کثرت سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے دل سے خوف و خشیت نکل جائے اور توبہ کی تکمیل کر سکیں۔ بعض اوقات یہ لوگ بھی موت کو ناپسند کرتے ہیں محض اس لیے کہ کہیں موت انہیں توبہ کی تکمیل اور زاد راہ لینے سے پہلے ہی نہ اچک لے۔ ایسا شخص موت کو ناپسند کرنے میں معذور ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت نہیں ہے، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص اس لیے موت کو پسند نہیں کرتا تو یہ مطلقاً موت کو مکروہ سمجھتا نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کی بنا پر اللہ تعالی کی ملاقات سے محروم رہ جانے کا خوف ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص محض اس لیے محبوب کی ملاقات سے محروم رہ جائے کہ وہ اس ملاقات کے لیے تیاری کر رہا تھا اور خود کو محبوب کی پسند کے مطابق آراستہ کر رہا تھا۔ ایسے شخص کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنے محبوب سے ملنا پسند نہیں کرتا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس ملاقات کی تیاری میں مشغول رہے، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی دوسری مشغولیت نہ ہو، ورنہ وہ بھی پہلی قسم میں داخل ہو جائے گا۔ عارف وہ ہے جو ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہو اور اسے اس حیثیت سے یاد کرتا ہو کہ موت کے بعد محبوب سے ملاقات ہوگی۔ عاشق کبھی اپنے معشوق سے ملنے کا وقت نہیں بھولتا۔ ایسا شخص اکثر موت کی آمد میں جلدی چاہتا ہے اور اس کے آنے پر خوش ہوتا ہے تاکہ گناہوں کے گھر سے نجات پا سکے اور رب العالمین کے جوار میں منتقل ہو سکے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ حبیب وفات کے وقت آیا، جو نادم ہوا اسے فلاح نصیب نہ ہو۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ مجھے مالداری سے زیادہ مفلسی پسند ہے اور صحت سے زیادہ مرض پسند ہے اور زندگی سے زیادہ موت پسند ہے تو مجھ پر موت کو آسان کر تاکہ میں تجھ سے ملاقات کر سکوں۔ گویا توبہ کرنے والا موت کو ناپسند کرنے میں معذور ہے، اور یہ شخص موت کو پسند کرنے اور اس کی تمنا کرنے میں معذور ہے۔ ان دونوں اشخاص سے مرتبے میں اعلیٰ وہ ہے جو اپنا معاملہ اللہ تعالی کے سپرد کر دے، یعنی ایسا ہو جائے کہ نہ اپنے لیے موت کو پسند کرے اور نہ زندگی کو، بلکہ اس کے نزدیک وہی چیز محبوب تر ہو جو اس کے پروردگار کو محبوب ہو۔ ایسا شخص اپنے فرط محبت سے تسلیم و رضا کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی غایت اور انتہا ہے۔
بہرحال موت کے ذکر میں بڑی فضیلت اور ثواب ہے۔ دنیا میں مستغرق شخص بھی موت کے ذکر سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اور اس ذکر سے اس کی لذات میں قدورت پیدا ہو جاتی ہے، اور لذات و شہوات کا مقدر ہونا اسباب نجات میں سے ہے۔ موت کی یاد کے فضائل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثروا من ذکرها دم اللذات۔ یہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ لذتوں کو مٹانے والے کی یاد زیادہ کرو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ موت کی یاد سے لذات کو مقدر کرو، یہاں تک کہ تمہارا دل ان سے اعراض کرنے لگے اور تم اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو تعلم البہائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما اکلتم منها سمینا۔ یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اگر بہائم موت کے بارے میں وہ باتیں جان لیں جو تم جانتے ہو تو ان میں سے کوئی فربا جانور نہ کھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص شہداء کے ساتھ بھی اٹھے گا؟ فرمایا، ہاں، وہ شخص جو دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ موت کی یاد کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس سے آدمی دنیا سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، اور موت سے غفلت دنیاوی شہوات میں انہماک کی دعوت دیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تحفۃ المؤمن الموت۔ یہ ابن ابی دنیا، طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن کا تحفہ موت ہے۔ موت کو مومن کا تحفہ اس لیے قرار دیا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب تک وہ دنیا کے قید خانے میں محبوس رہتا ہے، اپنے نفس کی ریاضت، شیطان سے مدافعت اور شہوات سے دور ہونے میں طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ موت اسے اس عذاب سے چھٹکارا دلاتی ہے، گویا یہ آزادی اس کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں موت کو مسلمان کے لیے کفارہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں مسلمان سے مومن حقیقی مراد ہے، یعنی جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، جس میں مومنوں کے اخلاق پائے جائیں، سوائے لغزشوں اور صغائر کے اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ موت اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ فرائض پر کاربند ہو اور کبائر کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جہاں قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مجلس میں لذات کو مقدر کرنے والی چیز شامل کر لو۔ لوگوں نے عرض کیا، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، موت ہے، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کرو، اس لیے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور دنیا میں زاہد بناتی ہے، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے، کفا بالموت مفرقا۔ یہ مسند حارث ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ موت جدا کرنے کے اعتبار سے کافی ہے۔
ایک حدیث میں واعظن کا لفظ ہے، یعنی موت با اعتبار نصیحت کے کافی ہے، اور یہ طبرانی بیہقی کی حدیث ہے جس کو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، موت کا ذکر کرو، بخدا جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم ہنسو اور زیادہ رو۔ اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا، لوگوں نے اس کی بے حد تعریف کی، فرمایا تب وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو۔ اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عشرہ کے دسویں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک انصاری شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ فرمایا، جو شخص موت کا زیادہ ذکر کرتا ہو اور موت کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہو وہی عقل مند ہے اور وہی دنیا کا شرف اور بزرگی حاصل کیے ہوئے ہے۔ اور یہ ابن ماجہ اور ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت نے دنیا کو رسوا کر دیا، کسی عقل مند کے لیے خوشی میں کوئی حصہ نہیں چھوڑا۔ ربی ابن خیثم کہتے ہیں کہ مومن اگر کسی غائب کا انتظار کرے تو موت سے بہتر کوئی چیز انتظار کے قابل نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو کسی کو میری موت کی اطلاع مت دینا اور مجھے آہستہ سے میرے پروردگار کی طرف بھیج دینا۔ ایک دانشور نے اپنے ایک بھائی کو لکھا کہ اے بھائی، اس دنیا میں موت کی آرزو کر، اس سے پہلے کہ تو ایسے گھر میں جائے جہاں تو موت کی تمنا کرے اور موت نہ ملے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو ان کا ہر عضو مر جاتا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر شب فقہا کو جمع کرتے اور سب مل کر موت، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے اور اس طرح روتے گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہو۔ ابراہیم التیمی کہتے ہیں کہ دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذت منقطع کر دی ہے، موت کی یاد اور اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونے کا خیال۔ کعب فرماتے ہیں، جو شخص موت کی معرفت رکھتا ہے اس پر دنیا کے مصائب اور اس کی پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ مطرف کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بصرے کی مسجد کے درمیان کھڑا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ موت کی یاد نے ڈرنے والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، بخدا وہ اس کے خوف کی بنا پر ہوش و خرد سے بیگانہ نظر آتے ہیں۔ اشعت کہتے ہیں کہ ہم جب بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے وہ دوزخ، آخرت اور موت کا ذکر کرتے ہوئے ملتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے قلب کی شقاوت کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے موت کا ذکر ہوتا تو خوف کی وجہ سے جلد پھٹ جاتی اور خون بہنے لگتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی موت اور قیامت کے ذکر سے یہ کیفیت ہوتی کہ جسم کے جوڑ جوڑ اکھڑ جاتے، پھر جب رحمت الہی کا ذکر ہوتا تب اپنی حالت پر واپس آتے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا دانہ نہیں دیکھا جو موت سے خوفزدہ اور دل گرفتہ نہ ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی عالم سے نصیحت کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ تم پہلے خلیفہ نہیں ہو جو مرو گے، یعنی تم سے پہلے خلفاء بھی موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کچھ اور بھی کہیے۔
فرمایا تمہارے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھا ہو، اور اب تمہاری باری ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عالم کی یہ بات سن کر رونے لگے۔ ربی ابن خیثم نے اپنے گھر کے ایک حصے میں قبر کھود رکھی تھی، وہ دن میں متعدد بار قبر میں لیٹتے، اس طرح موت کی یاد ان کے دل میں ہر وقت تازہ رہتی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی موت سے غافل ہو جائے تو فاسد ہو جائے۔ مطرف ابن عبداللہ الشخیر کہتے ہیں کہ اس موت نے تو اہل دنیا کی لذات مقدر کر دیں، ایسی نعمتیں تلاش کرو جن کے لیے موت نہ ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے انبسا سے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کر، اگر تجھے عیش میں وسعت حاصل ہے تو اسے تنگ کر، اور اگر تنگی ہے تو اسے وسیع کر۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ام ہارون سے پوچھا کہ کیا تم موت کو پسند کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں کسی انسان کی نافرمانی کروں تو اس سے منہ چھپائے پھرتی ہوں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی کروں اور اس سے ملنا پسند کروں؟ دل میں موت کی یاد راسخ کرنے کا طریقہ۔ جاننا چاہیے کہ موت ایک خوفناک شے ہے، اس کا خطرہ عظیم ہے۔ لوگ اس سے اس لیے غفلت کرتے ہیں کہ اس کے فکر و ذکر میں مشغول نہیں ہوتے، اور اگر کوئی موت کا ذکر کرتا بھی ہے تو فارغ دلی کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ ایسے قلب کے ساتھ کرتا ہے جو دنیا کی شہوت میں مشغول ہو۔ اس لیے موت کے ذکر سے اس کے دل پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ موت کی یاد دل میں راسخ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو موت کی یاد کے علاوہ ہر شے سے فارغ کر لے، اور ہر وقت یہ خیال کرے گویا موت اس کے سامنے موجود ہے۔ جیسے کوئی مسافر اگر خطرناک وادی طے کر رہا ہو یا سمندر کے سینے پر محو سفر ہو تو اس کی تمام تر توجہ سفر پر رہتی ہے۔ چنانچہ اگر دل میں موت کی یاد اس طرح رہے گی تو امید ہے کہ اثر انداز بھی ہوگی۔ اس صورت میں اس کا دل دنیا کی خوشیوں اور مسرتوں سے اعراض کرنے لگے گا۔ موت کی یاد کا مفید ترین طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے متعلق سوچے جو اس کے ہم اثر، ہم عمر اور ہم سر تھے اور اب موت کی آغوش میں چلے گئے ہیں۔ ان کی موت کا تصور کرے، پہلے وہ اسی کی طرح ایک زندہ وجود کے مالک تھے اور کاروبار حیات میں مشغول نظر آتے تھے، لیکن اب خاک کے بستر پر محو خواب ہیں۔ وہ لوگ کتنے اونچے مناصب پر فائز تھے، کتنے خوشحال اور فارغ البال تھے، لیکن مٹی نے ان کے تمام مناصب اور مراتب مٹا دیے ہیں، ان کی حسین صورتیں مسخ کر دی ہیں، ان کے اعضاء بکھیر دیے ہیں، اور اب وہ خود مٹی بن چکے ہیں۔ ان کی بیویاں بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، بچے یتیم ہیں، مال و جائیداد تباہ و برباد ہو گئی ہے، مساجد اور مجالس ان سے خالی ہیں، حتیٰ کہ اب ان کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا، گویا وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اگر ایک ایک شخص کا اس طرح جائزہ لیا جائے اور اپنے دل میں اس کا حال، اس کے مرنے کی کیفیت، اس کی صورت، اس کی سرگرمیوں اور دوسری مصروفیات ذہن میں حاضر کی جائیں اور یہ سوچا جائے کہ وہ کس طرح زندگی میں غرق تھا اور موت کو فراموش کر چکا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اسباب حاصل ہیں، میری قوت اور جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اسی لیے وہ ہر وقت لہو و لعب میں مشغول رہتا تھا اور موت سے غافل رہتا تھا جو اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ زندگی میں وہ پہلے ادھر سے ادھر خرمستیاں کرتا نظر آتا تھا اور اب اس کے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، جسم کے تمام جوڑ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئے ہیں۔ زندگی میں وہ خوب زبان چلاتا تھا اور قہقہے بکھیرتا تھا، اور آج کیڑوں نے اس کی زبان کھا لی ہے اور مٹی نے اس کے دانت خاک کر دیے ہیں۔ اپنے لیے عمدہ سے عمدہ تدبیریں کرتا تھا
اور ان چیزوں کا بھی بہتر سے بہتر انتظام کرتا تھا جس کے آنے والے 10 برسوں میں بھی ضرورت نہیں ہوتی، حالانکہ اس وقت اس کے اور موت کے درمیان صرف 1 ماہ کا فاصلہ تھا اور اسے اس کا احساس بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ایسے وقت میں اسے موت نے آ لیا جبکہ اسے اس کے آنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ اچانک موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ گیا اور اس کے کانوں میں جنت اور دوزخ کا اعلان گونجا۔ یہاں پہنچ کر اپنے آپ پر نظر ڈالیے کہ وہ بھی تو انہی لوگوں جیسا ہے اور اس کی غفلت کا عالم بھی وہی ہے جو ان کا ہے، لا محالہ اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسا ان کا ہوا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والوں کا ذکر ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت پکڑے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہر دن صبح میں یا شام میں کسی نہ کسی مسافر کو آخرت کی طرف الوداع کہتے ہو اور اسے مٹی کے گڑھے میں چھوڑ آتے ہو؟ وہ مٹی کو اپنا تکیہ بناتا ہے، احباب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہر دن صبح میں یا شام میں کسی نہ کسی مسافر کو آخرت کی طرف الوداع کہتے ہو اور اسے مٹی کے ایک گڑھے میں چھوڑ آتے ہو؟ وہ مٹی کو اپنا تکیہ بناتا ہے، احباب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور اسباب دنیا سے اپنا تعلق منقطع کر لیتا ہے۔ اگر ان افکار کے ساتھ قبرستانوں میں آنے جانے اور مریضوں کی مزاج پرسی کرنے کا معمول بھی ہو تو موت کا خیال ہر وقت دل میں تازہ رہے گا، بلکہ اتنا غالب آ جائے گا کہ اس کا نصب العین بن جائے گا۔ اس صورت میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ موت کی تیاری کرے گا اور اس دنیائے فریب سے کنارہ کش ہوگا۔ محض زبان سے موت کا ذکر کرنا یا اوپر دل سے یاد کر لینا زیادہ سود مند نہیں ہے۔ جب بھی دل میں کسی اچھی چیز کا خیال پیدا ہو یہ سوچ لو کہ تمہیں اس سے جدا ہونا پڑے گا۔ ایک دن ابن متی کی نظر اپنے گھر پر پڑی، انہیں یہ کچھ اچھا محسوس ہوا، اس احساس کے ساتھ ہی ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے، بخدا اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا، اور اگر ہمیں تنگ قبروں میں نہ جانا ہوتا تو ہم دنیا سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے۔ پھر اس قدر روئے کہ بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ طول عمل، قصر عمل، طول عمل کے اسباب اور طریق علاج۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ جب تو صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کا ذکر نہ کر، اور اگر شام کرے تو صبح کا ذکر نہ کر، اور اپنی موت کے لیے اپنی زندگی سے اور اپنے مرض کے لیے اپنی صحت سے کچھ لے، اس لیے کہ اے عبداللہ تجھے یہ معلوم نہیں آنے والے کل میں تیرا نام کیا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد من اخاف علیکم خصلتان اتباع الہوى وطول الامل، فاما اتباع الہوى فانه يصد عن الحق واما طول الامل فانه الحب للدنيا، ثم قال الا ان الله تعالى يؤتي الدنيا من يحب ويبغض وإذا أحب عبدا أعطاه الإيمان، ألا إن للدين أبناء وللدنيا أبناء فكونوا من أبناء الدين ولا تكونوا من أبناء الدنيا، ألا إن الدنيا قد ارتحلت مولية، لا ألا إن الآخرة
قدار تحلت مقبلة ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب ألا وإنكم توشكون في يوم حساب ليس فيه عمل۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ سب سے زیادہ مجھے تم پر دو خصلتوں کا خوف ہے، ایک اتباع ہوا کا اور دوسرے طول عمل کا۔ اتباع ہوا آدمی کو راہ حق سے روک دیتی ہے اور طول عمل کے معنی ہیں دنیا کی محبت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، اللہ تعالی ہر شخص کو دنیا عطا کرتا ہے، خواہ اس سے محبت کرتا ہو یا نفرت کرتا ہو، اور جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کرتا ہے۔ آگاہ رہو، کچھ لوگ دین کے بیٹے ہیں اور کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، تم دین کے بیٹوں میں سے ہو جاؤ، دنیا کے بیٹوں میں سے مت ہو۔ آگاہ رہو، دنیا پیٹ پھیر کر رخصت ہو چکی ہے۔ آگاہ رہو، آخرت سامنے چلی آ رہی ہے۔ تم آج عمل کے دن میں ہو، اس میں کوئی حساب نہیں ہے، ان قریب تم حساب کے دن میں ہوگے، اس میں کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ام المنظر فرماتی ہیں کہ ایک شام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگوں، کیا تم اللہ سے شرم نہیں کرتے؟ لوگوں نے عرض کیا، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، تم ایسی چیزیں جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں ہو، اور ان چیزوں کی آرزو کرتے ہو جو حاصل نہیں کرتے، اور ایسے مکانات تعمیر کرتے ہو جن میں رہتے نہیں ہو۔ اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے 1 مہینے کے وعدے پر ایک باندی خریدی۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا تمہیں اسامہ پر حیرت نہیں ہوتی جس نے 1 مہینے کے وعدے پر باندی کی خریداری کی ہے؟ بلا شبہ اسامہ طول عمل رکھتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے جب بھی آنکھیں کھولیں اس گمان کے ساتھ کھولیں کہ پلکیں بند کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالی میری روح قبض کر لے گا، اور جب بھی میں نے آنکھیں اوپر اٹھائیں یہ سوچ کر اٹھائیں کہ انہیں نیچے کرنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی، اور میں نے جب بھی کوئی نوالا اٹھایا اس خیال کے ساتھ اٹھایا کہ اس کے نگلنے سے پہلے موت آ جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اولاد آدم، اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہیں اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے اور تم اسے عاجز نہ کر سکو گے۔ اور یہ ابن ابی الدنیا، طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیشابگاہ سے نکلتے ہی تیمم فرما لیتے۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرتا، یا رسول اللہ، پانی آپ سے قریب ہے۔ آپ ارشاد فرماتے، کون جانتا ہے میں پانی تک پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں۔ یہ ابن المبارک اور ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لکڑیاں لیں، ایک لکڑی اپنے سامنے گاڑی، دوسری اس کے برابر اور تیسری اس سے کچھ فاصلے پر۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، قریب کی دونوں لکڑیوں میں سے ایک انسان ہے اور دوسری اس کی موت ہے، اور دور کی لکڑی انسان کا عمل ہے۔ آدمی اس کا معاملہ کرتا ہے اور موت اس کے اور عمل کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی مثال یہ ہے کہ اس کے ارد گرد 99 موتیں ہیں، اگر ان سب سے محفوظ رہتا ہے تو بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ الشقیر نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آدمی ہے، یہ موتیں ہیں جو اس کی طرف بڑھ رہی ہیں، بڑھاپا ان موتوں کے بعد ہے اور عمل بڑھاپے کے بعد ہے۔ آدمی عمل کرتا ہے اور موتیں اس کی طرف بڑھتی ہیں، جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ اگر موت سے بچ جاتا ہے تو اسے بڑھاپا قتل کر دیتا ہے، حالانکہ وہ عمل کا منتظر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور خط کھینچا اور اس کے درمیان میں ایک خط کھینچا، پھر خط کے برابر میں بہت سے خطوط کھینچے اور ایک خط باہر کی طرف کھینچا، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ درمیانی خط انسان ہے اور یہ چوکور خط اس کی موت ہے جو چاروں طرف سے اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور یہ خطوط مصائب ہیں جو اسے نوچتے کھسوٹتے ہیں۔ اگر ایک سے بچ جائے تو دوسرا اپنا عمل کرتا ہے اور بیرونی خط عمل ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک حرص اور دوسری عمل، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، مال کی حرص اور طول عمر کی ہوس۔ یہ ابن ابی الدنیا اور مسلم کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت کے پہلے لوگوں نے یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پائی، اور اس امت کے آخری لوگ بخل اور طول عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک بوڑھا شخص اپنی کدال سے زمین کھود رہا تھا۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اس شخص سے اس کا عمل دور کر دے۔ وہ شخص اسی وقت کدال پھینک کر زمین پر لیٹ گیا اور 1 گھنٹے تک لیٹا رہا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اس کا عمل واپس لوٹا دے۔ اس دعا کے بعد وہ شخص کدال تھام کر کھڑا ہو گیا اور زمین کھودنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر اس شخص نے بتلایا کہ کام کرتے کرتے اچانک میرے دل نے کہا کب تک کام کرے گا، تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے کدال پھینک دی اور آرام کرنے لیٹ گیا۔ پھر میرے دل نے کہا کہ جب تک تجھے زندہ رہنا ہے معیشت ضروری ہے۔ یہ سوچ کر میں کدال لے کر کھڑا ہو گیا۔ حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب جنت میں جانا چاہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا عمل کوتاہ کرو اور اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے جما لو، اور اللہ تعالی سے ایسی شرم کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں ایسی دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آخرت کے خیر سے روک دے، اور ایسی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو موت کے خیر سے روک دے، اور ایسے عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو عمل کے خیر سے تجھے روک دے، اور یہ ابن ابی الدنیا اور ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو ہوشب نے روایت کیا ہے۔ آثار صحابہ و تابعین۔ مطرف ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری موت کب ہے تو مجھے اپنے پاگل ہو جانے کا اندیشہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر موت سے غفلت دے کر احسان فرمایا ہے۔ اگر غفلت نہ ہوتی تو وہ زندگی کا لطف حاصل نہ کر پاتے اور نہ ان کے درمیان خرید و فروخت ہوتی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ سہو اور عمل بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کی 2 بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر یہ دونوں نعمتیں نہ ہوتیں تو مسلمان راستوں پر چلتے پھرتے نظر نہ آتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ انسان احمق پیدا کیا گیا ہے، اگر احمق نہ ہوتا تو اس کی زندگی کا تمام لطف غارت ہو جاتا۔
ابو سعید ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ دنیا اس کے رہنے والوں کی کم عقلی سے آباد کی گئی ہے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 آدمی مجھے اتنے حیرت انگیز لگتے ہیں کہ ان پر ہنسی آتی ہے۔ ایک تو دنیا کا حریص حالانکہ موت اس کی تلاش میں ہے، دوسرا غافل حالانکہ اس سے غفلت نہیں کی جاتی، تیسرا قہقہے لگانے والا جسے یہ علم نہ ہو کہ پروردگار عالم اس سے ناراض ہے یا راضی ہے۔ اور 3 چیزوں نے مجھے اتنا غمزدہ کیا ہے کہ میں رونے لگا ہوں۔ ایک تو دوستوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا فراق، دوسری قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، تیسری یہ کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے جنت کا حکم دیا جائے گا یا دوزخ کا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے زرارہ ابن ابی اوفا کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر کہا کہ آپ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پہنچنے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا توکل اور قصر عمل۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں زہد کرنے کے معنی ہیں عمل کو مختصر کرنا، موٹا کھانا اور کمبل پہننا زہد نہیں ہے۔ مفضل ابن فضالہ نے اپنے رب سے درخواست کی کہ ان سے عمل اٹھا لیا جائے، یہ دعا مقبول ہوئی اور ان سے کھانے پینے کی خواہش رخصت ہو گئی۔ پھر انہوں نے عمل کی واپسی کے لیے دعا مانگی، اس دعا کے بعد ان میں کھانے پینے سے کی خواہش دوبارہ پیدا ہوئی۔ کسی شخص نے حضرت حسن بصری کی خدمت میں عرض کیا کہ اے ابو سعید، کیا آپ اپنے کپڑے نہیں دھوئیں گے؟ فرمایا معاملہ اس سے بھی زیادہ جلدی آنے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت تمہاری پیشانیوں سے بندھی ہوئی ہے اور دنیا تمہارے پیچھے لپٹی جا رہی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں شخص کی طرح ہوں جس نے اپنی گردن لمبی کر رکھی ہو اور اس پر تلوار ہو اور یہ انتظار کر رہا ہو کہ کب اس کی گردن ماری جائے گی۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر میں 1 ماہ تک زندہ رہنے کی امید کروں تو یہ ایسا ہے جیسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھوں، اور میں 1 ماہ تک جینے کی توقع کس طرح کر سکتا ہوں جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ شب و روز کی ہر ساعت میں مخلوق خدا پر مصائب چھائے رہتے ہیں۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ ابو ہاشم الرومانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی چادر کے ایک گوشے میں کوئی چیز بندھی ہوئی تھی۔ شیخ نے پوچھا یہ کیا چیز بندھی ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا تھوڑے سے بادام ہیں، میرے ایک بھائی نے یہ کہہ کر دیے ہیں کہ تم شام کو ان سے افطار کرنا۔ شیخ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم شام تک زندہ رہنے کی امید رکھتے ہو جاؤ، میں تم سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر شیخ نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور اندر جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ہر سفر کے لیے بالیقین کوئی نہ کوئی توشہ ہوا کرتا ہے۔ تم دنیا سے آخرت تک کے سفر کے لیے تقویٰ کا زاد راہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے عذاب و ثواب کے جو مظاہر دکھائے ہیں ان میں خوف و رغبت رکھو، حرص کو طول مت دو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور تم اپنے دشمن کے تابع ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم وہ شخص طول عمل میں مبتلا نہیں ہوتا جو یہ جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں صبح کے بعد شام نہ کروں اور شام کے بعد صبح کا منہ نہ دیکھوں۔ ان دونوں وقتوں کے درمیان اکثر موت کے حملے ہوا کرتے ہیں۔ میں نے اور تم نے بے شمار لوگوں کو دنیا کے فریب میں مبتلا دیکھا ہے، لیکن آنکھیں اس شخص کی ٹھنڈی ہوا کرتی ہیں جو اللہ تعالی کی نجات پر اعتماد رکھتا ہو، اور وہ شخص خوش ہوتا ہے جو قیامت کی دہشتوں سے محفوظ و مامون ہو، اور جس شخص کا حال یہ ہو کہ ابھی زخم کا علاج صحیح طریقے پر نہیں ہو سکا اور دوسرا زخم ہو گیا، بھلا وہ شخص کیسے خوش رہ سکے گا؟ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو کام خود نہ کروں اس کا دوسرے کو حکم دوں، پھر میری تجارت کا نقصان، میرا عیب اور مسکنت اس دن ظاہر ہو جس دن مالداری اور غربت کی
صحیح حقیقت سامنے آئے گی اور ترازویں کھڑی ہو جائیں گی، تم ایسے امر کی تکلیف میں مبتلا کیے گئے ہو کہ اگر ستاروں کو یہ تکلیف ہوتی تو ان کی روشنی زائل ہو جاتی، اور اگر پہاڑوں کو اس تکلیف میں مبتلا کیا جاتا تو وہ پگھل کر بہہ جاتے، اور اگر زمین کو یہ تکلیف دی جاتی تو اس کا سینہ پھٹ جاتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی منزل نہیں ہے؟ تم ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جانے والے ہو۔ ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا، سلام و دعا کے بعد واضح ہو کہ دنیا ایک خواب ہے اور آخرت بیداری ہے، اور ان دونوں کے درمیان موت ہے، اور ہم پراگندہ خوابوں میں ہیں، فقط والسلام۔ ایک اور شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ دنیا پر غم بہت طویل ہے اور موت انسان سے قریب ہے، اور ہر روز کچھ نہ کچھ کمی ہوتی رہتی ہے، اور جسم میں مصائب گردش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوچ کا نقارہ بجے تمہیں سفر کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خطا کرنے سے پہلے عمل حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے پیچھے تھی اور موت آنکھوں کے سامنے، اور جب خطا کے مرتکب ہوئے تو عمل کو آنکھوں کے سامنے کر دیا اور موت پیٹھ کے پیچھے۔ عبداللہ ابن سمیت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے طول صحت سے فریب کھانے والے، کیا تو نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو بغیر مرض کے موت کی آغوش میں پہنچ گیا ہو؟ اے وہ شخص جسے زیادہ ڈھیل ملنے سے غلط فہمی ہو گئی ہے، کیا تو نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو بغیر سامان کی گرفتار کر لیا گیا ہو؟ اگر تو اپنی طول عمر میں فکر کرے تو اپنی تمام پچھلی لذتیں فراموش کر دے۔ کیا تم صحت سے فریب کھا رہے ہو؟ کیا طویل تندرستی سے خوش ہو؟ کیا موت سے محفوظ ہو؟ کیا ملک الموت پر جری ہو؟ اگر ملک الموت آ گئے تو انہیں نہ تیری مالداری روک سکے گی اور نہ دوستوں کی کثرت۔ کیا تو نہیں جانتا کہ موت کی گھڑی تکلیف، اذیت اور ندامت کی گھڑی ہے؟ اس کے بعد وہ یہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو موت کی آمد سے پہلے اپنے اوپر نظر ڈال لے۔ ابو زکریا سلیمان التیمی کہتے ہیں کہ سلیمان ابن عبد الملک مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران کوئی شخص ایک ایسا پتھر لے کر آیا جس پر کچھ عبارت کندہ تھی۔ انہوں نے ایسے شخص کو طلب کیا جو یہ عبارت پڑھ کر سنا سکے، چنانچہ وہب ابن منبہ کو پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ اس پتھر پر یہ عبارت نقش تھی، اے ابن آدم، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ موت کس قدر قریب ہے تو طول عمل ترک کر دے اور کثرت عمل کی طرف راغب ہو، اپنی حرص اور حیلے کم کر دے۔ اگر تیرے قدموں نے لغزش کھائی تو تجھے آنے والے کل میں ندامت کا سامنا کرنا ہوگا۔ تیرے گھر والے اور خدم و حشم تجھے قبر کے حوالے کر دیں گے۔ تیرے والد اور قریبی عزیز تجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ تیرے بیٹے اور داماد تجھے چھوڑ دیں گے، پھر نہ تجھے دنیا میں واپس آنے کا موقع ملے گا اور نہ تیرے اعمال میں زیادتی ہوگی۔ تجھے حیرت اور ندامت سے پہلے قیامت کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ یہ عبارت سن کر سلیمان ابن عبد الملک بہت روئے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن یوسف کا ایک خط دیکھا جو عبد الرحمن ابن یوسف کے نام تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں ذات کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تجھے اس وقت سے ڈراتا ہوں جب تو اپنے مہلت کے گھر سے اپنے قیام اور جزائے اعمال کے گھر کی طرف منتقل ہو اور زمین کے سینے پر رہنے کے بعد اس کے باطن میں مخفی ہو جائے، پھر تیرے پاس منکر نکیر آئیں گے، تجھے قبر میں بٹھائیں اور ڈانٹ ڈپٹ کریں۔ اب اگر اللہ تیرے ساتھ ہوا تو پھر تجھے کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، نہ وحشت ہوگی اور نہ کسی چیز کی ضرورت ہوگی، اور اگر تیرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی ہوا تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے برے ٹھکانے اور تنگ مسکن سے محفوظ رکھے۔ پھر حشر برپا ہوگا، قیامت کا سور
سور پھونکا جائے گا، جبار مطلق مخلوق کے مقدمات فیصل کرے گا، زمین اپنے باشندوں سے خالی ہو جائے گی اور آسمان اپنے رہنے والوں سے خالی ہو جائے گا۔ تب اسرار سے پردے اٹھیں گے، آگ سلگائی جائے گی، ترازویں کھڑی کی جائیں گی، انبیاء اور شہداء بلائے جائیں گے اور لوگوں کے معاملات میں صحیح فیصلہ کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بہت سے رسوا ہوں گے، بہت سوں کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے گا، بہت سوں کی قسمت میں ہلاکت ہوگی، بہت سے نجات پائیں گے، بہت سوں کو عذاب ہوگا، بہت سوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا۔ میں نہیں جانتا کہ اس دن میرا اور تیرا کیا حال ہوگا۔ اگر اس دن کا تصور کر لیا جائے تو لذتیں فنا ہو جائیں، شہوات ترک کر دی جائیں اور عمل کوتاہ ہو جائیں، سونے والے بیدار ہوں اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہوشیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم خطرے پر ہماری اور تمہاری مدد فرمائے اور میرے تیرے دل میں دنیا و آخرت کے لیے وہ جگہ کرے جو ان دونوں کے لیے متقین کے دلوں میں ہوتی ہے۔ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے باعث موجود ہیں۔ والسلام۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن تقریر فرمائی اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم بلا وجہ پیدا نہیں کیے گئے ہو اور نہ تمہاری تخلیق بلا مقصد عمل میں آئی ہے، بلکہ تمہارے لیے ایک یوم معاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم اور فیصلے کے لیے اکٹھا کرے گا۔ کل وہ شخص ناکام اور بدبخت رہے گا جسے اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت سے محروم کر دے جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اپنی جنت سے نکال دے جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کل کے دن امان اسی شخص کو حاصل ہوگا جو ڈرے گا، تقوی کی راہ پر چلے گا اور بہت سی چیز کو تھوڑی سی چیز کے عوض اور پائیدار شے کو ناپائیدار کے عوض اور سعادت کو شقاوت کے عوض خرید لے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ تم مرنے والوں کے بعد باقی رہ گئے ہو اور تمہارے مرنے کے بعد اور لوگ باقی رہ جائیں گے؟ کیا تم ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والوں کی مشائیت نہیں کرتے جنہوں نے اپنا وقت پورا کر لیا ہے اور جن کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے؟ تم انہیں زمین کے ایک ایسے گڑھے میں رکھ آتے ہو جس میں نہ کوئی فرش ہوتا ہے اور نہ تکیہ ہوتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی سامان ہوتا ہے اور نہ دوستوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ حساب و کتاب کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ میں یہ باتیں تم سے کر رہا ہوں، بخدا میں اپنے نفس میں جتنے گناہ پاتا ہوں اتنے گناہ تم میں سے کسی شخص کے اندر نہیں دیکھتا، لیکن اللہ کی سنن عادلانہ ہیں۔ میں ان میں اس کی اطاعت کا حکم کرتا ہوں اور نافرمانی سے منع کرتا ہوں اور اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آستین اپنے منہ پر رکھ لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی اور اپنی نشست گاہ تک پہنچنے سے پہلے وفات پا گئے۔ طاقہ ابن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے 30 برس سے موت کی تیاری کر رکھی ہے، جب موت آئے گی تو میں یہ پسند نہ کروں گا کہ ایک شے دوسری شے سے مؤخر ہو جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کوفے کی مسجد میں ایک بوڑھے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس مسجد میں 30 برس سے موت کا منتظر ہوں، جب بھی وہ آئے گی نہ میں کسی چیز کا حکم کروں گا اور نہ کسی چیز سے منع کروں گا، نہ میرے پاس کسی کی کوئی چیز ہے اور نہ کسی کے پاس میری۔ عبداللہ ابن ثعلبہ کہتے ہیں کہ تم ہنس رہے ہو سکتا ہے تمہارا کفن دھوبی کے یہاں سے آ چکا ہو۔ ابو محمد ابن علی الزاہد کہتے ہیں کہ ہم کوفے میں ایک جنازے کے ساتھ چلے، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب میت کی تدفین عمل میں آ گئی تو داؤد طائی ایک گوشے میں جا بیٹھے، میں بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص عذاب کی وعید سے ڈرتا ہے وہ دور کی چیز کو قریب سمجھتا ہے، جس کا عمل طویل ہوتا ہے اس کا عمل ضعیف ہوتا ہے، جو
چیز آنے والی ہے وہ نہایت قریب ہے۔ اے بھائی، یہ بات جان لو کہ جو چیز تمہیں رب سے مشغول کر دے وہ نہایت منحوس ہے۔ یاد رکھو تمام دنیا والے قبر میں جائیں گے، اس وقت ان اعمال پر ندامت ہوگی جو ان سے پیچھے رہ جائیں گے، اور ان اعمال پر خوشی ہوگی جو آگے چلے جائیں گے۔ قبر والے جن چیزوں پر نادم ہوں گے، دنیا والے انہی پر لڑتے مرتے ہیں، انہی میں مسابقت کرتے ہیں، اور انہی میں قاضیوں کے پاس انصاف کی تلاش میں جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ نے تکبیر کہی اور محمد ابن ابی توبہ سے کہا کہ تم امامت کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہ نماز پڑھا دی تو دوسری نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ دوسری نماز نہیں پڑھا سکو گے؟ ہم طول عمل سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، وہ آدمی کو عمل خیر سے روکتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبے کے دوران فرمایا، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ بہت سے گھر ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی نے فنا کا حکم لکھ دیا ہے، اور ان گھروں کے باشندوں پر ان سے جدائی لکھ دی ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو خوب آباد ہوتے ہیں چند روز میں برباد ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے قیام کرنے والے کہ لوگ ان کے قیام کی خواہش کریں رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے، تم ان سے اچھی طرح سفر کرنا اور اچھا سامان سفر اور عمدہ زاد راہ لے لینا۔ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ دنیا ایک سائے کی طرح ہے جو گھٹتا چلا جاتا ہے۔ بندہ کا حال تو یہ ہے کہ ابھی دنیا میں رغبت و حرص رکھے ہوئے اور اس کے مال و دولت پر نازاں و شاداں بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں اللہ تعالی نے اسے اپنے حکم سے بلا لیا اور اس کے سر پر اس کی موت نازل کر دی، اس کے تمام آثار مٹا ڈالے، اس کی دنیا فنا کر دی، اور اس کا تمام اثاثہ، تمام آثار اور مال و دولت دوسروں کے لیے کر دی۔ دنیا جتنا نقصان پہنچاتی ہے اتنا نفع نہیں پہنچاتی، خوشی کم دیتی ہے اور رنج و غم زیادہ بخشتی ہے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں گئے جن کے چہرے روشن اور خوبصورت تھے، جنہیں اپنی جوانی پر غرور تھا؟ وہ بادشاہ کہاں رخصت ہو گئے جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے اور ان کے ارد گرد بلند و بالا دیواریں کھڑی کیں؟ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو میدان جنگ میں دشمنوں پر غلبہ پاتے تھے؟ زمانے نے انہیں شکست دے دی، اب وہ قبر کی تاریکیوں کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس لیے جلدی کرو اور اپنے لیے نجات کا وسیلہ ڈھونڈو۔ طول عمل کے اسباب اور علاج۔ طول عمل کے دو سبب ہیں، ایک جہالت اور دوسرا حب دنیا۔ حب دنیا کے معنی یہ ہیں کہ جب آدمی اس سے اس کی شہوات، لذات اور علائق سے مانوس ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر دنیا سے مفارقت اختیار کرنا گراں گزرتا ہے، اور وہ اسے موت میں فکر کرنے سے روک دیتا ہے، کیونکہ موت ہی مفارقت کا سبب ہے۔ آدمی اس شے کو فطرتاً خود سے دور کرتا ہے جو اسے پسند نہیں ہوتی۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا رہتا ہے اور ایسی چیز کی تمنا کرتا ہے جو اس کی مراد کے موافق ہو، چنانچہ دنیا میں باقی رہنا اس کی مراد کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے وہ ہر وقت اسی کے متعلق سوچتا ہے اور ان تمام چیزوں کو اپنے لیے فرض کر لیتا ہے جو بقا کے توابع ہیں، جیسے مال، بیوی بچے، گھر، دوست، احباب، جانور اور دوسرے تمام اسباب دنیا۔ اس کا دل اس فکر میں اس قدر مستغرق رہتا ہے کہ موت سے غافل بن جاتا ہے، اس کا قرب پسند نہیں کرتا۔ اگر کبھی دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسے مرنا ہے اور اب ضرورت موت کے لیے تیار رہنے کی ہے تو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور نفس کو وعدہ فردہ پر ٹرخا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی بہت دن باقی ہیں، پہلے بڑا تو ہو جاؤں پھر توبہ کر لوں گا۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اسے بڑھاپے پر معلق کر دیتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس سے یہ کہتا ہے کہ پہلے مکان کی تعمیر سے فراغت حاصل کر لوں، یا فلاں سفر سے واپس آ جاؤں، یا اس بچے کے مستقبل کے لیے کچھ کر لوں، یا فلاں دشمن سے نمٹ لوں، پھر توبہ کروں گا۔
نفس کو اسی طرح ٹلاتا ہے اور توبہ میں تاخیر پر تاخیر کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جس کام میں مشغول ہوتا ہے اس میں 10 کام نئے پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ توبہ میں تاخیر کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہو جاتا ہے۔ نئی نئی مشغولیات سامنے آتی رہتی ہیں اور ان کی تکمیل کے دواعی شدت کے ساتھ ابھرتے رہتے ہیں۔ بالآخر وقت موعود آ پہنچتا ہے اور موت اسے ایسے وقت میں اچک لیتی ہے جب اسے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت اس کی حسرت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اس ٹال مٹول کی بنا پر دوزخ کا عذاب دیا جائے گا، چنانچہ اکثر اہل دوزخ چیخ چیخ کر کہیں گے، ہائے افسوس، ہم نے توبہ میں تاخیر کی، اعمال صالحہ میں تاخیر کی۔ یہ بیچارہ انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ آج میں جس سبب سے توبہ کو کل پر معلق کر رہا ہوں، کل بھی وہ سبب اپنی جگہ برقرار رہے گا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید قوت اور مزید رسوخ ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں مشغول رہنے والے کو کسی نہ کسی وقت فرصت ضرور نصیب ہوگی۔ یہ اس کی خام خیالی ہے۔ فراغت صرف اسے میسر آ سکتی ہے جو بالکلیہ طور پر دنیا سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لے۔ چنانچہ اسی مضمون کا ایک شعر ہے، فما قضى أحد لبانته وما انتهي عرب إلا إلى عرب، کوئی اپنی حاجت پوری نہیں کر سکا اس لیے کہ حاجتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ان تمام آرزوؤں کی اصل دنیا کی محبت، اس کا انس اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے غافل ہونا ہے، احبب من احببت فإنك مفارقه، تو جس سے چاہے محبت کر لے، تجھے اس سے لازماً جدا ہونا ہے۔ جہالت یہ ہے کہ انسان کو اپنی جوانی پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے عالم شباب میں موت نہیں آ سکتی، حالانکہ یہ سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ اگر وہ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالے تو بوڑھوں کی تعداد بہت کم پائے گا، جس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے سے پہلے اموات بہت ہوتی ہیں۔ جب تک ایک بوڑھا موت کے دروازے پر دستک دیتا ہے، ہزاروں جوان اور بچے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی موت کو اپنی صحت کے نقطۂ نظر سے بعید تصور کرتا ہے اور اچانک موت کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اچانک موت مستبعد نہیں ہے۔ اگر اچانک موت کو مستبعد فرض کر لیا جائے تو اچانک مرض کو مستبعد نہیں کہا جا سکتا، بلکہ مرض اچانک ہی ظاہر ہوتا ہے، اور جب آدمی بیمار ہو جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ موت اس سے بعید ہے؟ اگر یہ غافل سوچے اور سمجھے کہ موت کا کوئی مخصوص اور متعین وقت نہیں ہے، بلکہ وہ بچپن، جوانی، بڑھاپے، سردی، گرمی، بہار، خزاں، دن اور رات میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو امید ہے کہ موت اس کی نظر میں اہمیت اختیار کر لے گی اور وہ اس کی تیاری میں مکمل ہو سکے گا۔ لیکن ان امور سے عدم واقفیت اور دنیا کی محبت اس کے سامنے ہے، لیکن اسے یہ خیال نہیں آتا کہ اس پر واقع بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جنازوں کی مشائیت کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میرے جنازے میں بھی لوگ اسی طرح چلیں گے۔ اصل میں جنازوں کی مشائیت ایک عادت سی بن گئی ہے۔ دوسروں کو مردہ دیکھنے کا عمل اتنی بار ہو چکا ہے کہ اب اس سے بھی طبیعت مانوس ہو گئی ہے۔ اب کسی میت کو دیکھ کر دل میں اپنی موت کا احساس نہیں جاگتا اور نہ اس کا خیال آتا ہے، نہ طبیعت اس سے مانوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کی موت ایک ہی بار آئے گی اور وہ اول ہوگی، وہی آخر ہوگی۔ بھلا ایک مرتبہ کے حادثے سے طبیعت کو کیسے انس ہو سکتا ہے؟ اصل میں جب بھی کسی جنازے کی مشائیت کرے، خود کو مردہ تصور کرے اور یہ سوچے کہ خود اس کا جنازہ بھی اسی طرح لوگ کاندھوں پر لے کر چلیں گے اور اسے بھی قبر میں دفن کر دیں گے۔ شاید وہ اینٹیں بنائی جا چکی ہوں جو اس کی لحد بند کرنے میں استعمال ہوگی، حالانکہ اسے اس کا علم بھی نہیں۔ بہرحال ٹال مٹول سے کام لینا محض جہالت اور نادانی ہے۔
جب یہ بات واضح ہو گئی کہ تاخیر کا سبب جہل اور دنیا کی محبت ہے تو اس کا علاج بھی جاننا ضروری ہے۔ کسی مرض کا علاج اس کا سبب دور کر کے کیا جاتا ہے۔ جہل کا علاج قلب حاضر میں صفائے فکر اور قلوب طاہرہ سے حکمت کی باتیں سننے سے کیا جا سکتا ہے۔ البتہ دنیا کی محبت کا علاج مشکل ہے، یعنی قلب سے اس کا نکالنا نہایت سخت ہے۔ یہ ایک ایسی سنگین بیماری ہے جس کے علاج نے اگلوں اور پچھلوں سب کو تھکا دیا ہے، اور اس کا علاج اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ بندہ یوم آخرت پر اور جو کچھ اس میں عذاب و ثواب ہے اس پر ایمان لائے، اور جب یوم آخرت پر یقین کامل ہو جائے گا تو دنیا کی محبت قلب سے رخصت ہو جائے گی، کیونکہ عظیم چیز کی محبت دل سے حقیر چیز کی محبت زائل کر دیتی ہے۔ یہاں ایک طرف دنیا اپنی تمام حقارتوں کے ساتھ ہے اور دوسری طرف آخرت اپنی تمام تر نفاستوں کے ساتھ ہے۔ جب آدمی صفائے قلب کے ساتھ ان دونوں میں فکر کرے گا تو وہ دنیا کی طرف ذرا بھی التفات نہیں رکھے گا، اگرچہ اسے مشرق سے مغرب تک کی حکومت ہی کیوں نہ دے دی جائے، اس لیے کہ آدمی کو اس وسیع دنیا میں سے نہایت معمولی حصہ ملتا ہے اور وہ بھی تقدر سے خالی نہیں ہوتا۔ بھلا ایک شخص جس کے دل میں آخرت کا ایمان راسخ ہو اس معمولی دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے اور کس طرح اس کی محبت اپنے دل میں پختہ کر سکتا ہے؟ دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کو اسی طرح دکھلائے جس طرح صالحین امت دیکھا کرتے تھے۔ موت کا تصور اپنے دل میں راسخ کرنے کی اس سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہے کہ ہم شکلوں اور ہم سروں میں سے جو لوگ موت کی آغوش میں پہنچ گئے ہیں ان کی یاد اپنے دل میں تازہ رکھے اور یہ سوچے کہ ان بیچاروں کو موت نے کس طرح اپنے پنجوں کی گرفت میں لے لیا، حالانکہ انہیں اس کی آمد کا گمان بھی نہیں تھا۔ ہاں، جو شخص ہر طرح مستعد ہوتا ہے وہ زبردست کامیابی حاصل کرتا ہے، اور جو شخص طول عمل کے فریب میں رہتا ہے وہ سخت نقصان اٹھاتا ہے۔ انسان کو ہر گھڑی اپنے اعضاء و جوارح پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اس وقت یہ کتنے خوبصورت، جاندار اور مضبوط ہیں، لیکن عنقریب قبر کے کیڑے انہیں اپنی خوراک بنا لیں گے، ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ کیڑے پہلے دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ کے ڈھیلے کو اپنا لقمہ بنائیں گے۔ میرے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جسے کیڑے نہیں کھائیں گے۔ اگر میرے ساتھ کچھ جائے گا تو وہ صرف علم صحیح یا عمل صالح ہوگا۔ اس فکر کے ساتھ ساتھ ان امور پر بھی فکر کرے جو عنقریب بیان کیے جائیں گے، جیسے عذاب قبر، منکر نکیر کے سوال، حشر، نشر، احوال قیامت اور بڑے دن کی پیشی کے لیے آواز۔ یہ امور ایسے ہیں کہ اگر ان میں فکر کیا جائے تو موت کی یاد تازہ رہتی ہے اور اس کے لیے تیاری کی خواہش ہوتی ہے۔ طول عمل اور قصر عمل کے سلسلے میں لوگوں کے مراتب۔ لوگ اس سلسلے میں مختلف قسم کے ہیں۔ بعض لوگ بقا کی آرزو کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 96۔ ان میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اگر اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے۔ بعض لوگ بڑھاپے تک زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ انتہائی عمر ہے جو مشاہدہ میں آتی رہتی ہے۔ یہ لوگ دنیا کی شدید محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الشیخ شاب فی حب طلب الدنیا وإن التفت ترقونه من الكبر الا الذين اتقوا وقلیل ما هم۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بلفظ آخر روایت کیا ہے۔ بوڑھا آدمی طلب دنیا کی محبت میں جوان ہوتا ہے، اگرچہ بڑھاپے سے اس کی ہنسلیاں مڑ گئی ہوں، مگر وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے جو متقی ہیں، تاہم متقی بہت کم ہیں۔
بعض لوگوں کو 1 سال سے زیادہ کی توقع نہیں ہوتی، اسی لیے وہ صرف 1 سال کی ضروریات کا اہتمام کرتے ہیں اور سردی میں گرمی کے لیے اور گرمی میں سردی کے لیے جمع کرتے ہیں۔ چنانچہ جب 1 سال کی ضروریات جمع ہو جاتی ہیں تو عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ 1 سال سے بھی کم جینے کی توقع رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ایک موسم میں دوسرے موسم کی تدبیر نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو 1 دن سے زیادہ کا عمل نہیں کرتے، صرف آج کی تیاری کرتے ہیں، کل کی فکر میں مشغول نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل کے رزق کی فکر مت کرو، اگر تمہاری زندگی میں کل آنے والا ہے تو اس کے ساتھ کل کا رزق بھی ضرور آئے گا، اور اگر تمہاری زندگی میں کل کا وجود نہیں ہے تو تم دوسروں کی زندگی کے لیے فکر مت کرو۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کا عمل 1 ساعت سے تجاوز نہیں کرتا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، جب تو صبح کرے تو اپنے دل میں شام کا خیال نہ کر، اور شام کرے تو اپنے دل میں صبح کا تصور نہ کر۔ اور بعض لوگ 1 ساعت کا بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استنجے سے فراغت کے بعد اسی ساعت میں تیمم فرما لیتے تھے، حالانکہ پانی زیادہ دور نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے تھے کہ شاید میں پانی تک نہ پہنچ سکوں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں گویا موت ان کے سامنے ہے اور اب واقع ہوا ہی چاہتی ہے۔ ایسا ہی شخص رخصت کرنے والے کسی نماز پڑھا کرتا ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا یہی حال تھا، چنانچہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے ایمان کی حقیقت دریافت کی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کوئی قدم ایسا نہیں رکھا کہ یہ گمان کیا ہو کہ اب اس کے بعد دوسرا قدم رکھ سکوں گا، اور یہ ابو نعیم فی الحلیہ کی حدیث ہے۔ اسود حبشی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھتے تھے اور ادھر ادھر دیکھتے تھے۔ کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملک الموت کس طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ ہے لوگوں کے مختلف مراتب اور درجات کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان تمام درجات کے مطابق جزا ہے۔ جس شخص کا عمل 1 مہینے کا ہے وہ اس شخص سے مختلف ہے جس کا عمل 1 مہینے سے زائد کا ہے، خواہ وہ زیادتی 1 ہی دن کی کیوں نہ ہو، دونوں کا 1 مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عدل ہے، وہ دونوں کو برابر درجہ کر کے ناانصافی نہیں کرتا۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرۃ خیرا یرہ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 24 آیت نمبر 8۔ سو جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو لکھ لے گا۔ قصر عمل کا اثر عمل کی طرف مبادرت کرنے میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرا عمل کوتاہ ہے تو اس کا یقین نہ کرو، پہلے اس کے اعمال دیکھو۔ اگر وہ ایسے اسباب میں مشغول نظر آتا ہے جس کی حاجت اسے سال بھر میں بھی پڑنے والی نہیں ہے تو یہ عمل طول عمل پر دلالت کرتا ہے۔ توفیق کی علامت یہ ہے کہ موت آنکھوں کے سامنے ہو اور اس سے 1 ساعت کے لیے بھی غافل نہ ہوتا ہو، اور موت کے لیے ہر وقت مستعد نظر آتا ہو، اور اگر شام تک زندہ رہ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنی طاعت کا موقع نصیب فرمایا، اور خوش ہو کہ اس کا دن رائے گاں نہیں گیا بلکہ اس نے اس میں اپنا حصہ وصول کر لیا ہے، اور جو کچھ وصول کیا ہے اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے۔ پھر صبح کی ابتدا بھی اسی شکر اور سمع و طاعت کے ساتھ کرے۔ یہ کام صرف وہی شخص سہولت سے انجام دے سکتا ہے جس کا قلب آنے والے کل سے فارغ ہو اور اسے یہ فکر نہ ہو کہ کل کیا ہوگا۔ ایسا شخص مرنے کے بعد سعادت پائے گا اور زندگی میں موت کی تیاری اور مناجات کی لذت سے خوش رہے گا۔ موت اس کے لیے ذریعہ سعادت ہے اور زندگی زیادتی سعادت ہے۔ اے شخص، تو ہر وقت دل میں موت کا تصور رکھ، زندگی تجھے اڑائے لیے جا رہی ہے اور تو اپنے نفس سے غفلت میں مبتلا ہے۔ ہو سکتا ہے تیرا سفر ختم ہونے والا ہو اور منزل قریب آ چکی ہو۔ عمل کی طرف مبادرت کرنے ہی سے تو منزل کی راحتیں حاصل کر سکتا ہے۔